ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنانا چاہتا حمص کا، نے کہا میں نہیں بنتا۔ فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے، خود گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے۔ چلے گئے حضرت سعید بن عامر، گورنر بن گئے، صوبے کے گورنر۔ مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں۔ حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیج دو۔ تو جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا بھی تھا۔ کہا ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بیٹھ کے رو پڑے اور میں تمہارا گورنر بھی مسکین ہے۔ اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کے حضرت عمر نے بھیجی۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس جب گئی تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیریت ہے؟ بلی مانس دیکھنا میرے پاس دنیا آ گئی ہے، میں نے تو جان چھڑائی تھی اس سے، میرے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا۔ حضرت عمر ایک دفعہ دورے پہ آئے ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جامع مسجد میں بلایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایتیں۔ ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی آ کے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے تھے۔ اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں، سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ صرف دن میں ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں۔ اور تیسری شکایت یہ کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے بلا لیا، قریب بیٹھے تھے، کہا دے سوالوں کے جواب۔ گردن جھکی ہوئی ہے، عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا ہے۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 4 میرے ساتھ مسئلے ہیں۔ فرمایا کون سے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سعید لوگ کہتے ہیں پہلے تو سویرے آ جاتا تھا، اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے۔ گردن جھکائی، سناٹا چھا گیا محفل پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نہ سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، باہر آنے میں دیر ہو جاتی۔ پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ پھر فرمایا کہ سعید تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا؟ اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے عمر ساری سفید ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں وہ کب مجھے کہے گا واپس آ جا۔ میں نے نہ دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہا سعید یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے عمر یہ میرے رب کے ساتھ پڑتا ہے، اسے نہ کھولا جائے۔ فرمایا نہیں آپ بتائیں۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے غریب ہوں، ایک ہی جوڑا میرے پاس ہے، میں غریب ہوں۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، کس طرح گھر سے باہر نکلوں؟ میرا پردہ تھا، میں اپنی غریبیاں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں جانوں میرا رب جانے، میں راضی ہوں نا اس کی رضا پہ۔ اب تو حضرت عمر ہچکیاں لے کے رونے لگے، فرمانے لگے چل آخری سوال کا جواب ہی دے دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہو۔ حضرت سعید بن عامر پھر رونے لگے، فرمانے لگے بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑا تھا، جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں نا۔ میرے سامنے لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکے میں، اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں مدد نہیں کر سکتا۔ جب وہ وقت یاد آتا ہے تو برداشت سوچتا ہوں کیسے اللہ کے حضور جاؤں گا۔ دوستو دعا کرنا اللہ اس ملک کو بھی کوئی ایسا شخص عطا فرما دے